بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح اٹھ کر لمبی سانس لینے سے کچھ دن میں منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کچا کیلا کاٹنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے دہی کا پانی اس میں چھڑک دے، سیاہی مائل نہیں ہو پائے گا۔ کیک کو بیکنگ ٹرے میں ڈالنے سے قبل اس پر چکنائی لگا دیتے ہیں۔ اگر چکنائی لگانے سے پہلے ٹرے میں خشک آٹے کو چھڑک دے تو بعد میں کیک آسانی سے ٹوٹے بغیر ٹرے سے باہر آ جائے گا۔ ایک سبز الائچی اور ایک چٹکی پیسی ہوئی دار چینی چبا کر ایک گلاس دودھ پلانے سے بچوں کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ شیشے کے برتن میں گرم اشیاء ڈالنے سے قبل اس میں پیپر نیپکن لگا لیں۔ اس طرح گرمی سے شیشے کے برتن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ اچار کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے جار کے اندر ڈال دیں۔ اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، گھر پر ریشمی ساڑی دھونا ہو تو پانی میں واشنگ پاؤڈر کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس بھی ڈال دیں۔ یہ رس ساڑی کو بد رنگ ہونے سے بچائے گا اور سلک کو نرم بھی رکھے گا۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملیں، داغ اتر جائے گا۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں۔ اس سے مزے میں اضافہ ہو جائے گا اور گھی کا خرچ بھی کم ہوگا۔ اپنی جویلری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھا کے پاؤڈر میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے انہیں رگڑ کر پانی سے دھو لیں۔ 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جوے لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں۔ دانت درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ پنیر سے بنی ہوئی اشیاء میں اگر تھوڑا سا سرسوں شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ روٹی بیلتے وقت چاروں طرف یکساں دباؤ ڈالیں، ورنہ پکاتے وقت روٹی اس جگہ سے کچی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑے گا۔ سر درد اور کھچاؤ کی تکلیف نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا لو اور اوپر سے تھوڑا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو بطور ٹرینکولائزر استعمال کریں۔ شہد کے استعمال سے آپ کو نیند جلدی آئے گی۔ اگر جسم پر دانے یا چھالے وغیرہ ہو جائیں تو دودھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کہیں درد ہو تو 7 مرتبہ سورہ ناس اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور جہاں درد ہو وہاں پر دم کر لیں۔ انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر فریج یا فریزر میں برف جم جائے اور چھری کانٹے استعمال کرنے کے بجائے تھوڑا سا نمک پھیلا دیں، برف بہت جلد پگھل جائے گی۔ فاسٹ فوڈ اور سافٹ ڈرنکس کے نقصانات: موٹاپا، خواتین میں غیر ضروری بال کا آنا، ہارمونز کی خرابی، قد کا نہ بڑھنا، بالوں کا گرنا، معدے کی خرابی، کند ذہنی، نظر کی کمزوری، نوعمر لڑکے لڑکیوں میں جنسی جذبات کا طوفان، غصہ، چڑچڑاپن اور بہت سی انوکھی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ سافٹ ڈرنکس وغیرہ کے نام پر جھاگدار مشروبات، برگر، پیزے اور اس قسم کی دوسری بیکری کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، جب بھی آپ یا آپ کے بچے سواری پر بیٹھیں تو چند بار یا نافیہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے حادثے اور ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے۔ 4 دانے خشک انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر نہار منہ کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں اور گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ یہ مثانے اور جگر کی گرمی کے لیے بہترین ہے۔ شرمگاہ کالی ہو جائے تو نہانے سے پہلے
عرق گلاب میں لیموں کا رس ملا کر لگا لیں۔ جسم کی خشکی، بیرونگی، زردی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ ایک عام کھانا اور بعد ازاں ایک گلاس کچی لسی استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ غسل کے وقت زیادہ ٹھنڈے یا بہت گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غسل کے وقت سب سے پہلے دماغ پر بہت ٹھنڈا یا بہت گرم پانی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی دماغ پر ڈال لیا جائے تو زکام ہونے اور سردی کے دنوں میں گرم پانی پہلے دماغ میں ڈال دیا جائے تو بے چینی ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تیز گرم پانی سے بال سفید ہونے اور سر میں خشکی اور سکری ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مسواک سے مسوڑے اور دانت صاف کرنے چاہیے۔ اس سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت تندرست اور چمکیلے رہتے ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں میں مارنے سے ان کی صفائی ہوتی ہے اور اس سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ غسل کرنے سے پہلے روزانہ سرسوں کے تیل کی مالش ضرور کریں۔ مالش سے جسم مضبوط ہوتا ہے، طاقت آتی ہے۔ پسینہ زیادہ آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ خربوزہ کھائیں۔ کھانا سادہ اور بھوک سے کچھ کم کھانا چاہیے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیں اور باقاعدہ وقت پر کھانا کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد پیشاب کریں۔ اس سے پیٹ ہلکا ہوتا ہے اور پیشاب متعلقہ بیماریاں بھی نہیں لگتی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں کروٹ لیٹ کر تقریباً 1 گھنٹہ آرام کریں۔ جو عورت بات بات پر چڑھ جاتی ہے ان کو گردوں کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد دوڑنا یا نہانا بہت نقصان دہ ہے۔ ہفتے میں 1 بار فاقہ کرنے سے نظام کو آرام ملتا ہے۔ تندرست رہنے کے لیے لباس ہمیشہ ڈھیلا پہننا چاہیے۔ ایک دوسرے کے برعکس خوبیوں والی چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، جیسے مونگ پھلی، گڑ، مچھلی وغیرہ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دہی کو گرم کر کے کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ شہد اور گھی برابر مقدار میں کھانے پر زہر کی طرح اثر دکھاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نمک ڈال کر چھاچھ پینے اور رات کے کھانے کے بعد نیم گرم دودھ پینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پھل جلدی ہضم ہو جاتے ہیں جبکہ روٹی، دال، چاول وغیرہ دیر سے ہضم ہوتے ہیں۔ اس لیے پھلوں اور دوسرے کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا فرق رکھنا چاہیے۔ گرمیوں کے دنوں میں تیز دھوپ میں سے آ کر ٹھنڈا پانی پینا یا اس سے نہانا نقصان دہ ہے۔ بہت ہلکی یا بہت تیز روشنی میں پڑھنا لکھنا یا ریل گاڑی یا بس کے سفر میں پڑھنا نظر پر برا اثر ڈالتا ہے۔ نشیلی چیزوں یا دواؤں کے استعمال سے ہمیشہ بچیں۔ یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی قوت کو ختم کر دیتی ہیں۔ بغلوں یا مخصوص جگہ پر کالا پن آ جائے تو زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مساج کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ کچھ ہی دن میں کالا پن دور ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 4 دانے کشمش کے کھائے جائیں تو ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ پر چربی بڑھ جاتی ہے اور پیٹ باہر نکل آتا ہے۔